پیارے بچوں اور بچیوں، مقدس گاؤں کرگاول، جہاں پر بزرگان دین آرام فرمائیں، چنپٹن سے مہدویہ حزب اللہ جماعت، جس کی بنیاد حضرت الحاج فقیر سید اشرف میاں صاحب مہدوی خندمیری رحمت اللہ علیہ نے ڈالی، وہ جماعت کے فقراء اعظام، نوجوان ساتھی، بچے سب آئے ہیں۔ آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو سنائیں، تاکہ ہمارا اور آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم سب مل کر آخرت کی تیاری کریں، توشہ تیار کریں۔ ان باتوں کو سنانے کے لیے یہ جماعت آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، وصدق المهدي الموعود العظيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، واستعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بڑی مشکل کی چیز ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے مشکل نہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے کی، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوگوں، مہدویوں سے ہٹ کر ساری کائنات کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر سب جو ہے پورے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں دیدار نہیں ہوتا، دنیا میں دیدار نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیدار نہیں ہوا، ہم کو دیدار نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دیدار ہوتا ہے۔ لیکن آیت شریفہ، اللہ کا کلام کھول کر دیکھو، اللہ خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ مدد چاہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ نماز بڑی مشکل کی چیز ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں، ان کا ذہن ایسا رہتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں، جو آرزو رکھتے ہیں، جو طلب رکھتے ہیں، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاتے ہیں۔ پھر
لکھتا ہے، فرماتا ہے اللہ میاں اس کے بعد وَأَنَّهُمْ وہ جو ہے إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ طلب دیدار خدا ہر مرد و زن فرض است، ہر مرد پر ہر عورت پر اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھنا فرض ہے۔ جو لوگ اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اللہ کا دیدار کراتا ہے۔ پھر ایک مقام پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کا ثبوت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور گمراہ رہے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور وہ گمراہ رہے گا۔ اندھے سے مراد کون ہے؟ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ جسے آنکھ نہیں وہ اندھا نہیں، لیکن جو لوگ آنکھ رکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتے نہیں، اسے دیکھنے کی آرزو نہیں رکھتے، وہ اندھے ہیں۔ جب اللہ کو یہاں نہیں دیکھے تو وہاں کیسے پہچانتے ہیں؟ پہچانتے نہیں۔ جب یہاں پر دیدار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے میری امت، تمہارے اور مہدی کے درمیان برف کا پہاڑ بھی ہے تو تم رینگتے ہوئے جاؤ اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ معمولی سے جو انسان آئس کھاتا ہے اس آئس کو ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا، برف کا پہاڑ تو کیسے رینگ سکتا ہے؟ لیکن بات سمجھنے کی اتنی ہے کہ اگر ویسے بھی ضرورت ہے، حالت ہے، تو تم رینگتے ہوئے جاؤ، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کے تعلق سے فرما رہے ہیں من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا بس اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اب ایسے مہدی موعود علیہ السلام ہم سب کو فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ہر مرد و زن طلب دیدار خدا فرض است، ہر مرد کو ہر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طلب رکھنا فرض ہے۔ جب طلب رہتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے۔ ہر گھر میں لڑکے رہتے ہیں، ماں باپ رہتے ہیں۔ جب بیٹا لڑکا جوان ہوتا ہے، شادی کی عمر کو آتا ہے تو شادی کا سوال کرتا ہے، ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی شادی کرنی چاہیے۔ تو شادی کرنے سے پہلے یہ دلہن کی خواہش دلا کر اس لڑکے کو سارے کام نکالوا لیتے ہیں، اس کی طلب میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھو، تم نہ پورے عبادت آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب وہ ٹارگٹ رہتا ہے، اس سے ملنے کی خواہش رہتی ہے، آرزو رہتی ہے، طلب رہتی ہے، تو کوئی عبادت مشکل نہیں دستی۔ دوست عزیزوں، یہ کام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب ہے، نماز ہے، اللہ سے نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو ہمارے بزرگان دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ جاوید ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی راہ میں مرنے والے مردہ نہیں ہوتے۔ اے لوگو، اے قوم مہدویہ، میری ماں اور بہنوں، کان کھول کر سنا، حضرت بندگی میاں سید خندمیر صدیق ولایت سید الشہداء حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت آیا، شہید ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کے شہداء بھی موجود ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے، ایک سر نکلتا ہے،
اذان کہتا ہے، سارے سر جمع ہو جاتے ہیں، یک سر خامت بولتا ہے، حضرت بندگی میاں سید قنیر صدیق ولایت سید الشہداء حامل دار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آگے بڑھتا ہے، امامت کرتا ہے۔ صرف وقت کے طور پر اذان کی آواز سن کر نماز نہیں پڑھائی گئی، اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اے قوم مہدویہ، قیامت تک آنے والا، تم سب یاد رکھو کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے، ہمارے سر تن سے کٹنے کے باوجود بھی اللہ کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے ہم اس کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم بھی جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے تو تم بھی نماز پڑھو۔ یہ شہداء کرام زندہ جاوید ہیں، ہم کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کا بلاوا آ جائے لبیک کہتے ہوئے تم حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے دیدار کی طلب بہت ضروری ہے۔ میری ماں و بہنوں، دیکھیے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں قوم مہدویہ ہیں، قوم مہدویہ کی ماں ام المصدقین بیوی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کبھی اللہ کو دیکھے بغیر رکعت نہیں باندھے۔ دوست عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، نماز پڑھو تو اللہ کے دیدار کی طلب کے ساتھ نماز پڑھو۔ دیکھو تمہاری نماز کیسی ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے۔ جب تک وضو صحیح نہیں ہوتا نماز نہیں صحیح ہوتی۔ اس واسطے سب سے پہلے وضو اچھے طریقے سے کرو، وضو اچھے طریقے سے کرو۔ جب اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو تمہاری حالت، تمہاری کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب تم دیدار کی طلب رکھ کر صدقہ مانگ کر ام المصدقین بیوی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول مہدی علیہ السلام کا سب صدقہ مانگ کر تم عبادت کرتے ہیں تو تمہاری عبادت کی حالت بدل جاتی ہے۔ ان کی دعاؤں کے صدقے سے عبادت کی حالت بدل جاتی ہے۔ نماز اللہ کا نور ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوست عزیزوں، نماز کو پاک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کو صاف کرنا، پاک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کنچرا نکالنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست عزیزوں، اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کچرا نکالنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کو پاک و صاف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کچرا نکالتے ہیں، یقیناً ان کی زندگی کا کچرا ان کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ بے شک دوست عزیزوں، نماز اللہ کا نور ہے، نماز فرشتوں سے دوستی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز اندھیری خبر کا روشن چراغ ہے، نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، نماز تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ ولی اللہ کا فرمان ہے روز محشر کے جہاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت، حشر کے دن انسان کے جان کو تڑپا دینے والی پوچھ ہے تو سب سے پہلی پوچھ نماز کی پوچھ ہے۔ دوست عزیزوں، یہ اللہ کا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، مہدی موت کا صدقہ ہے کہ جو امت کو یہ اتنا بڑا درجہ دیا ہے، کسی امت کو نہیں۔ ارے ہماری امت تو کیا ہے، 50-60 سال کے بعد جینا بونس ہو گیا ہے، گارنٹی نہیں ہے، صرف 60-70 سال کی زندگی ہے، اگر اس کے اوپر مل گئی ہے تو غنیمت ہے۔ پہلے کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال کی تھی، انہوں نے ہزاروں سال کی عبادت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھا لے کر یہ بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کی امتیں جو ہیں ہزاروں سال کی عمر کی تھے، انہوں عبادت کر رہے تھے، رات دن اللہ کی عبادت کرتے، دن بھر جہاد کرتے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینے دہل جاتے ہیں، چہرے پھکے پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کیا بات ہے، پوچھتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو 60-70 سال کی ہے، ان کی ہزاروں سال کی تھی. یہ 60-70 سال میں بچپن میں کتنے سال گزر جاتے ہیں، جوانی میں کتنے سال گزر جاتے ہیں، کتنے سال باقی رہتے ہیں جو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اب ان کا رنج، ان کا غم، ان کا دکھ، ان کی مایوسی دیکھا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دل کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کو دیکھا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں. فرماتے ہیں آ کر جبرائیل علیہ السلام، لا تحزن ولا تغتم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا کا سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے میری ماں اور بہنوں، اللہ نے کیا فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا تمہیں جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سب کو الرٹ کر رہا ہے، الرٹ کرنے کے بعد میں بات کو بتلاتا ہے سب کو. کیا تم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بدرجہ افضل ہے، بہتر ہے. 1000 مہینے 80 کو 3 سال 4 مہینے، 80 کو 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کے صدقے میں 2 رکعت میں 1 رات میں ثواب دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. کئی کو نازل ہوتے ہیں سلامتی لیے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف سے. یہ سلامتی کا کام کب تک ہے؟ فجر تک ہے. اے میری ماں اور بہنوں، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جا کر بات کرے تو کلیم اللہ کے نام سے پکارا گیا. اب امت رسول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن پڑھنے والے سب پورے کلیم اللہ بن جا رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے بن جا رہے ہیں. وہ کتاب لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ بھیج رہا ہے. جبرائیل کس کے پاس آتے ہیں؟ جبرائیل پیغمبروں کے پاس آتے ہیں. صدقہ ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہی، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، لیکن امت رسول کا مقام ایسا ہے، کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں